مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے وسیلہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، لہذا تو ہم کو سیراب فرما دے۔ تو لوگ سیراب کر دیے جاتے تھے، یعنی بارش ہو جاتی تھی۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خدا سے دعا مانگتے وقت حضرات انبیاء و اولیاء اور دوسرے صلحاء امت کا وسیلہ پکڑنا اور ان کے وسیلوں سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع و اتفاق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز استسقاء میں حضور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ دعا میں شریک ہوتے رہے ہوں گے اور اس دعا کو سنتے رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وسیلوں کے ساتھ دعا مانگنا شرک یا گناہ ہوتا تو نہ حضرت امیر المؤمنین اس طرح دعا مانگتے، نہ صحابہ اس دعا کو پسند کرتے۔ اگر بال برابر بھی یہ دعا خلاف شریعت ہوتی تو ہزاروں صحابہ ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ضرور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیتے۔ مگر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا مانگی اور تمام صحابہ نے اس دعا کو پسند کر کے اس پر آمین کہا تو یہ اجماع ہو گیا کہ بلا شبہ اس طرح دعا کا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا کہ ابو صالح کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، ہم سب تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لہٰذا تو ہم لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے اور ہم کو نا امید نہ فرما۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الفضل، تم بھی دعا مانگو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے اور بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی۔ ساری قوم میرے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے، کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہ ہمارے گناہ گار ہاتھ اور ہماری توبہ کرنے والی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں، لہٰذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد پہاڑوں کی طرف بدلیاں ہر چہار طرف سے آ گئیں اور خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس دعا میں یہ تصریح فرما دی کہ پہلے ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی، زندوں اور وفات پا جانے والوں، سب کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔